اپنی زندگی کو کبھی بھی کسی کے لیے عیاں نہ کریں۔ اپنے معاملات اور اپنے حالات سے لوگوں کو آگاہ نہ کریں۔ حسد ہمیشہ وہاں سے آتا ہے جب لوگ آپ کے گھر آ کر آپ کے حالات اور دولت کو جانتے ہیں۔ کوئی آپ کو اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک وہ آپ کے گھر کی تفصیلات نہ جانتا ہو۔ کوئی بھی آپ کے منصوبوں کو ناکام نہیں بنا سکتا جب تک آپ خود اسے راز نہ بتائیں۔ آپ کا راز آپ کا قیدی ہے، لیکن جیسے ہی آپ اسے کسی کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، آپ خود اس کے قیدی بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات حسد کرنے والے لوگ مشورے کے پردے میں آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہر کسی سے مشورہ کرنے نہ بیٹھ جایا کریں۔ کوئی آپ کے خاندان کے لیے سازش نہیں کر سکتا جب تک وہ آپ کے گھر میں کثرت سے آتا جاتا نہ ہو، اس لیے ہر کسی کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہ دیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو گھر سے باہر ہی ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی آپ کی کمزوریوں کو نہیں جان سکتا جب تک وہ آپ کے قریب نہ رہا ہو، اس لیے لوگوں کو ایک لمٹ سے آگے نہ بڑھنے دیں۔ اپنے عزیزوں کے لیے بھی ایک حد مقرر کریں۔ یہ توقع نہ کریں کہ کوئی آپ کے راز کو محفوظ رکھے گا، جبکہ آپ خود تو اپنا راز چھپا نہیں سکتے۔ یہاں میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے رابطہ ختم کر دیں، آپ ہرگز ایسا نہ کریں، بلکہ یہ کہ آپ حدود کا تعین کریں اور پھر کبھی بھی کسی کو ان حدود کو کراس نہ کرنے دیں۔ اپنی زندگی کو کسی کے لیے مکمل طور پر ظاہر نہ کریں۔ ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی، کیونکہ لوگ کب بدل جائیں یہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا۔ جو لوگ کبھی آپ کے دل کے سکون کا سبب تھے، وہی لوگ کبھی آپ کے لیے خوف کا سبب بن سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک وقت میں اپنی کمزوریاں، راز اور خود کو ان کے حوالے کر دیا تھا۔ اس لیے کبھی بھی اپنے راز کے قیدی نہ بنیں، بلکہ اپنے راز کو اپنا قیدی بنائیں اور خود کو، اپنی فیملی کو اور اپنے گھر کو محفوظ رکھیں۔ کسی کو بھی اپنی فیملی کے ساتھ بے تکلف نہ ہونے دیں، وہ آپ کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ اپنے گھر کے راز کبھی کسی کو نہ بتائیں۔ اپنے گھر کے اندرونی معاملات ہر کسی سے شیئر نہیں کیا جا سکتے، اور اگر آپ کو اپنے منصوبے کی کامیابی پر اعتماد ہے تو کسی سے مشورہ کبھی بھی نہ کریں۔ اپنی خوشی میں اتنا نہ بہہ جائیں کہ آپ جو کچھ رکھتے ہیں وہ سب بانٹ کر خالی ہاتھ ہو جائیں، اور نہ ہی اپنے غم میں اتنا کھو جائیں کہ آپ اپنے تمام راز ظاہر کرنا شروع کر دیں۔ اپنے غصے میں اپنی زبان پر قابو رکھیں اور اپنی خوشی میں اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ آنے والے وقت کو مد نظر رکھیں اور ہر قسم کے حالات پر نظر رکھیں۔ اپنے دماغ اور آنکھیں کھلی رکھیں، اپنے آس پاس کے لوگوں پر نظر رکھیں۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کون کس نظر سے دیکھتا ہے۔